اس کے اندر اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم آپ کو اپنی رحمتیں عطا فرمائیں۔ خود بھی آپ عاجز بن جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 11 سورہ حج آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان خوبصورت راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آج کی تفسیر کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم لیقضوا تفثہم، پھر چاہیے انہیں کہ وہ اپنی میل کچیل دور کریں۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ چونکہ یہ آیات خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی صفائی کا حکم ہوا۔ جب وہ صاف ستھرا ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ پوری دنیا میں اعلان کر دیں۔ انہوں نے اعلان کیا حج کا، اللہ تعالیٰ نے روحوں تک آواز پہنچا دی، اور جو پچھلی آیت ہے وہاں سے مناسک شروع ہوئے، حج کے مناسک یعنی حج کرنے کا طریقہ شروع ہوا۔ تو یہ مناسک جاری ہیں، اور مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہو؟ ثم لیقضوا تفثہم، جب وہ احرام کھولیں تو میل کچیل کو دور کریں۔ ثم لیقضوا تفثہم، پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنی میل کچیل کو دور کریں۔ یہ جس وقت حاجی اپنا احرام کھول دیتا ہے، اور حاجی اپنے احرام کھول دیتے ہیں، تو اس کے بعد کی بات اور اس کے بعد کا حکم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دوران حج جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کا پابند ہو جاتا ہے، جیسے خوشبو نہیں لگا سکتا، بال نہیں کٹوا سکتا، اور بہت سارے ایسے کام جو وہ عام حالات میں کرتا ہے نہیں کر سکتا۔ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا تھک جائے، اور تھکاوٹ میں انسان عاجز اور مسکین نظر آئے، اور جس وقت اس عاجزی اور مسکینی میں اس کے بدن پہ پسینہ ہوتا ہے، خوشبو لگانے کی اجازت اسے نہیں ہے، اور اسے جو غسل تھا اس کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن جس وقت ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، بالوں کو دھونے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن جس وقت وہ احرام کھول دیتا ہے تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے تم نے عاجز مسکین بن کے میری رحمت جو ہے وہ سمیٹی ہے۔ اور اللہ پاک کو تو ویسے بھی ترس آتا ہے انسانوں پر، اللہ پاک تو ویسے بھی رحم فرماتا ہے۔ جو بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا میں روئیں، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لیں۔ تو اللہ پاک کتنا پیارا ہے اور کتنا کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب میرے گھر میں لوگ آ جائیں اور پھر تکلفاً یہ عاجز اور مسکین بن جائیں، اللہ نے پابندیاں لگائیں کہ یہ کام نہیں کرنے، پسینہ تمہیں آیا ہوا ہے اور تم طواف کر رہے ہو، اور تم خوشبو لگانا چاہتے ہو تاکہ تمہارے پسینے کی بدبو دور ہو جائے، تو وہ لگانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے انسان تھکا ہوا ہے، انسان جو ہے تھکاوٹ میں انتہائی عاجز مسکین لگتا ہے، اس کے اندر اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم آپ کو اپنی رحمتیں عطا فرمائیں۔ خود بھی آپ عاجز بن جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے عاجز مسکین بنے پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب احرام کھول لو اور پھر تم غسل کرو، ناخن کاٹو اور حلق کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ ایک کہا گیا کہ مناسک حج ادا کرنا اس سے مراد ہے، یعنی میل کچیل دور کرنا، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ظاہری نجاست اس سے دور کرنا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے مونچھیں تو رشوانا، ناخن کاٹنا، زیر ناف اور زیر بغل بال جو ہے وہ کاٹنا۔ اور اس کے بعد
ایک تفسیر یہ ہے کہ طواف کھول دینا اس سے مراد ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں، مفسرین نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام کام کرنا اس سے مراد ہے۔ آئیے تفسیر کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ اپنی نظریں پوری کریں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نظر پوری کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے یا آپ اور ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نظر مانتا ہے کہ یا الہ العالمین تو نے مجھے شفا عطا فرما دی تو میں 5 روزے رکھوں گا، تو نے مجھے شفا عطا فرما دی تو میں 10 نفل پڑھوں گا، اگر تو نے مجھے شفا عطا فرما دی تو میں اتنی جو ہے وہ زکوٰۃ، نفلی زکوٰۃ تقسیم کروں گا، اگر تو نے مجھے شفا عطا فرما دی اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ نظریں ہوتی ہے، سب سے احسن طریقہ یہ ہے، لیکن برے کام کی نظر ماننا حرام ہے۔ صحیح کام کی نظر جب مانی جائے، انسان اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، وہ واجب ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 852 ہجری وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی منت مانے تو نظر مانے تو اس کو پورا کرے۔ بخاری شریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں جب میں ایمان قبول میں نے نہیں کیا تھا تو نظر مانی تھی کہ یہ کام میرا ہو گیا تو میں خانہ کعبہ میں 1 رات گزاروں گا، اعتکاف بیٹھوں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، کیا مجھ پر وہ نظر بھی پوری کرنی واجب ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اپنی نظر پوری کرو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف بیٹھ کے خانہ کعبہ میں وہ نظر پوری کی۔ جہاں تک تعلق ہے جو لوگ نظریں مانتے ہیں اور پوری نہیں کرتے ان کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر سب سے بہترین اس سے بہترین زمانہ، یعنی کہ پھر جو بہترین زمانہ ہے وہ میرے زمانے کے قریب والے لوگ، پھر بہترین زمانہ کیا ہے؟ ان کے قریب والا زمانہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مختصر کر کے بیان کرتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ نظریں مانیں گے اور نظریں پوری نہیں کریں گے۔ نظریں مانیں گے اور نظریں پوری، کسی نے نظر مانی میں ٹھیک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں جناب نفل پڑھوں گا، اس نے نفل نہیں پڑھے تو یہ اس سے مراد ہے۔ تو میں روزہ رکھوں گا، روزہ رکھنا اس کو یاد نہ رہا، اس نے کہا خیر کوئی بات نہیں۔ ایک بندہ تھا نا تو وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا، جب چوٹی پہ چڑھ گیا نیچے اتر نہ سکے، رونا شروع ہو گیا۔ اب اس نے آوازیں وغیرہ دی، ارد گرد کوئی بھی نہ نظر آیا اسے، تو اس نے کہا جی میں نیچے اترتا ہوں، یا الہ العالمین میں نیچے اتر جاؤں تو میں ایک بھینس دوں گا تیرے راستے میں۔ تھوڑا سا نیچے اترا تو تھوڑا سا وہ موٹیویشن لیول اچھا ہو گیا اور وہ پریشانی ختم ہوگی۔ اس نے کہا یا اللہ اور تھوڑا سا نیچے اترا ہوں تو میں گائے دوں گا۔ تھوڑا سا اور نیچے اترا تو اس نے کہا جی میں بکری دوں گا۔ تھوڑا سا پھر اور نیچے اس نے کہا جی میں مرغی دوں گا۔ تو جب چھلانگ مار کے نیچے اتر آیا کہنے لگا نہ چڑھا تو نہ لیوا نہ دیوا تو نہ کہنا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ، شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ بعض اوقات ہم مذاق کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے مذاق میں بھی۔ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے وہ شریعت ہے، جو حدود ہیں وہ حدود ہیں، جو قیود ہیں وہ قیود ہیں۔ اس لیے مذاق میں بھی بعض اوقات ہم کسی بھی حکم کو، نماز کو، روزے کو، کسی اور چیز کو جس وقت لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں وہ نظریں پوری نہیں کریں گے، خیانت کریں گے۔ وہ کیا کریں؟ امانت میں خیانت کریں گے، وہ شہادت دیں گے، ان کی شہادت طلب نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ اگر وہ گواہی دیں گے لوگ کہیں گے اس کی کیا گواہی قبول کرے، یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر موٹاپا غالب آ جائے گا۔ یہ ایک وجہ ہے، موٹاپا غالب آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف جو بھی آپ کو تھوڑا سا نظر آئے تو آپ یہ سمجھیں جی کہ یہ وہ ہیں، لیکن حضور نے ایک بات بیان کی ہے کہ موٹاپا
آخری زمانے میں ایسا زمانہ آئے گا جس میں موٹاپا غالب آ جائے گا، یعنی کہ موٹاپا، اب دیکھیں اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تفسیر کا آخری حصہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر وہ طواف کرے کس کا؟ اس گھر کا جو کہ بہت قدیم ہے۔ اس سے مراد ہے طواف زیارت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ طواف زیارت۔ طواف زیارت جب بیان کیا تو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ کتنے قسم کے طواف ہوتے ہیں، تو 3 قسم کے طواف ہیں، بہت سارے طواف ہوتے ہیں لیکن حج میں زیادہ مشہور 3 ہیں۔ طواف قدوم ہے، جس وقت آپ قدم رکھتے ہیں تو وہ پہلا طواف ہوتا ہے، 7 چکر لگانے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے، اور ایک ہوتا ہے طواف زیارت، یہ فرض ہے۔ طواف قدوم سنت ہے اور طواف زیارت کیا ہے؟ فرض ہے مسافر پر، سنت جو پہلا طواف ہے وہ بھی مسافر پر ہے۔ یہ 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو، ان میں سے کسی بھی دن کو آپ یہ والا طواف کر سکتے ہیں، طواف زیارت، یہ فرض ہے۔ طواف وداع یہ واجب ہے مسافروں پر جو باہر سے جاتے ہیں، آخری جو طواف ہوتا ہے اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ اس وقت جو حاجی ہوتے ہیں ان کی ایک کیفیت اتنی دکھی ہوتی ہے کہ وہ الوداع ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑے دکھیا انداز میں وہ خانہ کعبہ اور حرم سے باہر نکلتے ہیں۔ مسند امام احمد اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، طواف کے 7 چکر جس نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے طواف کے 7 چکر دھیان سے لگائے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت، اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ پتہ ہے بندہ مہنگا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس وقت جو اونٹ ہے نا، عرب اونٹ بھی کافی مہنگے، 8-10 لاکھ روپے کا ہے اس وقت، کم سے کم میں نے آپ کو بتایا، وہ جو سرخ اونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کافی مہنگا ہے، اور انسان ہزاروں اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ زمانہ ہم نے نہیں دیکھا جس زمانے میں انسان غلامی کی صورت میں بکتے تھے۔ تو جو بندہ دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدا کی ذات کو دل میں رکھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے نصیب والے جب طواف کرتے ہیں پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، رب کہتا ہے ہم انہیں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما۔ پہلی آج کے سبق میں جو پہلی بات ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں حج اور عمرہ لکھ دے۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ نظر واجب ہوتی ہے، جب بھی ہم نظر مانیں تو نظر ماننے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول بھی فرماتا ہے۔ بندہ آپ کہہ دینا یا اللہ یہ میں نفل ادا کروں گا، رب اتنا کریم ہے، اللہ نے فرمایا میری ذات کے ساتھ اس نے عبادت کو متعلق کر دیا، اب میں تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ تو نظر جب آپ کرتے ہیں تو وہ قبول بھی ہو جاتی ہے، تو نظر واجب، نظر کیا قبول، اپنا نظر پوری کرنا واجب ہے۔ دوسری بات سیکھی ہے۔ تیسری بات کہ ہم جس وقت طواف کرتے ہیں تو ہمیں طواف کا کتنا ثواب ملتا ہے اور کتنے دھیان سے طواف کرنا چاہیے، جو بھی ہمیں حج پر عمرے پر اب جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔